الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنا علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جاتا ہے اے ہمارے رسول یاد کیجئے عاد قوم کی برادری سے تعلق رکھنے والے اس عظیم انسان کا اخا عاد، یہ ان کی برادری کے لوگ تھے، اسی قوم سے ان کا تعلق تھا۔ اللہ کا رسول حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ہود علی نبینا علیہ السلام اسی قوم کے چیدہ ترین زبدہ اور عمدہ اور اشرف و اکرم انسان تھے۔ رسول ہوتے بھی یہی ہوتے ہیں، ہر قوم کا رسول اس قوم کی نسب، حسب، اخلاق، کردار، گفتار، ہر چیز میں اعلیٰ ترین معیار کا ہوتا ہے۔ اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف، احقاف ان کا ایریا تھا، اس سورہ بھی سورہ احقاف ہے، ان کے علاقے جو یمن میں واقع تھا اسی ایریا کا نام تھا احقاف۔ تو احقاف سرزمین میں قوم عاد آباد تھی اور ان کی قومی بھائی حضرت ہود علیہ السلام، اللہ کے رسول سیدنا ہود علیہ السلام، یہ اللہ کی طرف سے رسول بن کر ارسال کیے گئے، بھیج دیے گئے۔ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، یہ جو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا۔ اور سیدنا ہود علی نبینا علیہ السلام سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام ہو کر گزرے تھے، اور آپ کے بعد بھی اور رسول نبی مبعوث ہوئے اور اپنی ذمہ داری نبھائی، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں سرخرو ہو گئے۔ لیکن یہاں قصہ اسی قوم سے متعلق ہے، قوم عاد سے متعلق، احقاف والوں سے متعلق۔ قوم عاد، ان کے پیغمبر نے ان سے کہا، سیدنا ہود علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا، اللہ تعبدوا الا اللہ، میری قوم کے لوگوں، مرد و عورتوں، بڑے اور بچوں، سب سنو سمجھو، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی کرنی نہیں ہے، نہیں کرو یہ کام، بندگی صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ اور وہ بندگی نماز کی صورت میں ہو یا نظر و نیاز کی صورت میں ہو، ہر چیز یہ صرف اللہ ہی کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کہیں اور ان کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور اپنی فلاح و کامیابی اللہ کے احکامات کی پیروی میں ہی تلاش کرو، کہیں اور نہیں ملے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جاتا ہے کہ پہلے اس قوم کے رسول نے اپنی قوم کو یہ باتیں سمجھے، اس امت کا کیا خیال ہے کہ ان سے ہٹ کر اس کے لیے کوئی کامیابی کا راستہ کھل جائے گا؟ نہیں، اپنے آپ کو فریب نہ دینا۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی کرنی نہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم،
مجھے ڈر ہے کہ تمہیں ایک بہت بڑے سخت دن سے واسطہ پڑے گا اور اس دن کے عذاب تمہارے لیے بدترین اور سخترین سزا ہوگی. یہ دن آئیں گے اگر میری بات نہیں مانو گی. انبیاء علیہ السلام کے ساتھ انسانیت کی نجات کے تمام نسخے موجود ہیں، اور بس انبیاء علیہ السلام مرکز ہیں، بنیاد ہیں. ہر زمانے کے رسول و پیغمبر جو نبیوں سے جڑا وہ محفوظ رہا، نبیوں کو چھوڑ کے چلا گیا تباہ ہو گیا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں. قوم نے جواب میں کیا کہا؟ ہاں یہ بات ہے، اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، کیا تم آئے ہو اس مقصد کے لیے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے جدا کر لو؟ ہمیں ہمارے معبودوں سے، جتنے معبود ہم نے بنائے ہیں ان کی بندگی سے آپ ہمارے رخ موڑ دو اور پتہ نہیں کہاں لے جاؤ ہمیں، ہم اپنے اتنے سارے خدائیں چھوڑ دیں صرف آپ ایک انسان کے لیے. واہ واہ، یہ قوم کی بات تھی. تو اگر یہ بات ہے کہ بہت سخت دن آنے والا ہے اور عذاب آئے گی اور ہم تباہ ہو جائیں گے فلان ہے، تو ٹھیک ہے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، لیا جس چیز سے ہمیں وعدہ وعید دیتے ہو، ہمیں ڈراتے دمکاتے ہو، وہی لے آ. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، جس چیز کے وعدہ دیتے ہو وہ لے آؤ، ان کنت من الصادقین، اگر واقعی سچ بولتے ہو. اللہ کے رسول غمگین ہو گیا. اللہ کے رسول غمخوار ہی ہوتا ہے. ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، رسول نے ان کو جواب دیا، انما العلم عند اللہ. وہ بھئی عذاب کب آئے، وہ دن کب آئے، اس کی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے. وَأُبَلِّغُكُم مَا أُرْسِلْتُ بِهِ، میں تو صرف یہی آپ لوگوں کو پہنچا رہا ہوں، آپ تک پہنچا رہا ہوں، آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، تبلیغ کر رہا ہوں ان باتوں کی جو مجھے پہنچی ہیں. لیکن مجھے تو یہی لگتا ہے، وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ ایک جاہل قسم کے قوم ہو، تباہی پہ ڈٹے رہے ہو، نجات کا فارمولہ دے رہا ہوں، میرا ہاتھ پکڑو اور کامیاب ہو جاؤ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. مزے کی بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی فرمانبری اور اطاعت میں دنیاوی کامیابی بھی ہے. بنی اسرائیل نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کی، دیکھو حشر کیا ہوا فرعون و آل فرعون کا، اور حشر کیا ہوا بنی اسرائیل کا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر لوگوں نے ایمان لایا، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو فتح دی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قریش نے، عرب نے، عجم نے، قبائل نے ایمان قبول کیا، اللہ نے پوری دنیا ان کے مٹی میں بند کر کے دے دی. یہ بات ہے، وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، میں تمہیں ایک جاہل قوم دیکھ رہا ہوں کہ اتنی سعادتوں کو چھوڑ کے اس بدنصیبی پر ڈٹے رہتے ہو اور رہ رہے ہو کہ جس کے انجام سوائے تباہی کی کچھ بھی نہیں، دنیاوی خسارہ بھی اور اخروی خسارہ بھی. تو سیدنا ہود علیہ السلام کا ذکر خیر بقیہ آیتوں میں بھی جاری ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں اس موضوع پر مزید عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. جو کچھ عرض کیا گیا اللہ رب العزت ان کو میرے اور آپ کے میزان حسنات میں نیکیوں کا درجہ دے کر قبولیت کی شرف نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.